اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا. عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا. کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے. انہیں بلا کر میڈرڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، میڈرڈ میں آؤ اپنا قبرستان دیکھو. یہ اسپین کی سرزمین جہاں تم نے 800 برس حکومت کی تھی، یہ تمہارا قبرستان، یہاں آؤ اور بیٹھو اور ان کے ساتھ بات کرو. گئے تھے کہ نہیں تمام فرنٹ لائن سٹیٹس میڈرڈ میں؟ حالانکہ کوئی بین الاقوامی کانفرنس کبھی میڈرڈ میں نہیں ہوئی. یا تو یہ واشنگٹن میں، بعد میں وہ سارے معاملات واشنگٹن میں چلے. شروع وہاں سے کیا، اس لیے کہ نیوز ویک کا کچھ عرصے پہلے کور سٹوری جو تھی 1992 is the year of Spain. Why? 1592 was the year of the fall of Granada. 1492 میں 1492 میں غرناطہ کا سقوط ہوا اور پورے آئیبیرین پیننسولا سے ایک ایک مسلمان بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا، یا زندہ جلا دیے گئے، یا تہے دیگ کر دیے گئے، یا جہازوں میں بھر بھر کر. اور آپ کو معلوم ہے میڈیٹرینین کی حیثیت کیا ہے؟ خلیج ہے، ایک معمولی سی خلیج. ادھر سے اسپین کا ساحل قریب آ جاتا ہے، اسپین کے ساحل سے جہازوں میں بھرا اور نارتھ افریقہ کے ساحل کے اوپر پھینک کر آ گئے. پورے ہسپانیہ میں جہاں 800 برس مسلمان کی حکومت رہی، ایک بچہ بھی مسلمان نام کا موجود نہ رہا. یہ تھا 1492 اور اب آیا تھا 1992. 1992 is the year of Spain. اسی لیے ورلڈ اولمپکس رکھے گئے، وہاں دلہن کی طرح سجایا گیا ہسپانیہ کو اور بلایا گیا، طلب کیا گیا، سمن کیا گیا تمام دول عرب کو، آؤ یہاں بیٹھو اور یہاں بیٹھ کر اپنے ان یہودی دشمنوں کے ساتھ مصالحت کی بات شروع کرو. بہرحال نوٹ کر لیجئے، عالم عرب جا چکا. کوئی دن کی بات ہے، میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے. یہ ایودھیا کی مسجد شہید کی گئی، ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی. یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئی شے باقی ہے. جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی عبد القادر روہیلا بڑا ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، لیکن یہ کہ اس نے جو ایک ٹیسٹ لیا تھا کہ وہ جو عورتیں ہیں تیموری خاندان کی، ان میں کوئی رمق رہ گئی ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، ختم، غیرت نکل گئی. اسی طرح ایودھیا کی مسجد، اب چرار شریف، اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصیٰ کا نمبر آیا کہ آیا. اس کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں. یروشلم کا مشرقی حصہ خالی کرایا جا چکا ہے، اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اب کہ یاسر عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے، حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیر پر تھا. لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے. لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے. ان کا تھرڈ ٹیمپل، تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے. نوٹ کر لیجئے، ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے. ان کے لیے ہیکل سلیمانی بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کعبہ. وہ ہیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکدنضر کے ہاتھوں مسمار ہوا، پھر سن 70 عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا. سن 70 کے بعد آج 1995 میں کتنے برس ہو گئے؟ پورے 1925 برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے. اب تک تو ان کا بس نہیں تھا، اب تو بس ہے کہ نہیں؟ اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اب شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین، ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں؟ اب انہیں ڈر کس کا ہے؟ لہذا کوئی دن کی بات ہے، مسجد اقصیٰ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی.